ارے آدم صاحب یہ سب کیوں ایسے رو رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے ملک میں کوئی بڑا حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ صوفیہ جی بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں؟ ارے آدم صاحب معذرت کیوں؟ آپ کہیے نا کیا چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ صوفیہ جی ابھی آپ ایک سانحے کی بات کر رہی تھی نا. 75 سال سے پاکستان میں جو کچھ ہوتا آ رہا ہے اور شاید آئندہ بھی ہوتا رہے گا، اسے دیکھ کر تو گمان یہی ہوتا ہے کہ شاید انگریزوں سے آزادی بھی ایک سانحہ ہی تھی. عالم صاحب بات ثانیہ کی نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ من حیث القوم ہم نے ان 75 سالوں میں حامیت اور جمہوریت دونوں کا آنکھیں بند کر کے استقبال کیا ہے. کبھی غلط اور صحیح کی تمیز نہیں کی، بلکہ فقیروں کی طرح جو مل گیا اسی کو لے کر مطمئن ہو گئے. آج ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ رونے پیٹے سے یہ بات بنتی نظر نہیں آتی. ارے نہیں صوفیہ جی، میں آپ سے بالکل متفق نہیں ہوں. وطن کی مٹی پہ گرتے اشک اور بہتا لہو ہی اسے آباد اور آزاد رکھتے ہیں. فرق تو صرف اس جذبے کا ہوتا ہے جو ان آنسوؤں اور لہو کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے. اگر آپ محسوس کریں تو یہ سب ایک فطرتی کیفیت سے دوچار ہے. یہ غم اس مٹی کا غم ہے جس پر یہ سب آباد ہے. ارے آدم صاحب کیا کہوں کہ وحشت دل سے پھرنا ہے اپنے خدا سے پھر جانا. وحشت دل سے پھرنا ہے اپنے خدا سے پھر جانا. دیوانو یہ ہوش نہیں، یہ تو ہوش پرستی ہے. صوفیہ جی سچ تو یہ ہے کہ جو قومیں اپنے حقوق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، انصاف کے لیے جد و جہد نہیں کرتی، وہ اسی طرح روتی رہتی ہیں اور ایک دن رو رو کر حالات کو مقدر جان کر چپ ہو جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے آدم صاحب آپ نے کہ ایسے قوموں اور ملکوں کا کوئی مستقبل نہیں جو جبر کے آگے گھٹنے ٹیک دے. آدم صاحب ہم خون کی قسطیں تو دے چکے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں اس خاک وطن کا قرض ادا نہیں ہوتا. صوفیہ جی میرا تو پکا ایمان ہے کہ نہ ہوگا رائے گا خون شہیدان وطن ہرگز، یہی سرخی بنے گی ایک دن عنوان آزادی. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. عالمز ڈائری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے.